بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ وہ موضوع ہے انسان کی پریشانیاں، مشکلات اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں کبھی کسی نہ کسی پریشانی، غم، دکھ یا آزمائش سے گزرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک آپ کی زندگیوں پہ بیسڈ ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ہیل یور سیلف ود سحر۔ آئی ایم اسلامک موٹیویشنل اسپیکر اینڈ ریلیشن شپ کوچ۔ کسی کے پاس دولت ہے مگر سکون نہیں ہے، کوئی خوش نظر آتا ہے مگر دل کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کوئی اولاد کی خواہش میں ہے، کوئی روزگار کی تلاش میں ہے اور کوئی بیماری کے بوجھ دب کر تھک گیا ہے۔ آج کا انسان باہر سے مسکراتا ہے لیکن دل کے اندر ڈپریشن ہے، سکون اور بے چینی کا طوفان اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے۔ وہ ہر در پر جاتا ہے، ہر ذریعہ آزما لیتا ہے لیکن سکون کہیں نہیں ملتا۔ قرآن ہمیں یہی حقیقت سمجھانا چاہتا ہے۔ سورہ الرعد آیت نمبر 28، اس کا ترجمہ ہے، جان لو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر ہی میں ہے۔ یہ اعلان ہے کہ حقیقی سکون، اطمینان کسی مادی چیز میں رکھا ہی نہیں، یہ تو صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے۔ مشکلات کی حقیقت کیا ہے؟ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پریشانیاں اور مشکلات انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 155، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال سے، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ نے صاف اعلان کیا ہے کہ زندگی میں آزمائشیں ضرور آئیں گی، یہ اس کی سنت ہے، لیکن خوشخبری بھی دی ہے کہ صبر کرنے والوں کا انعام بہت بڑا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہے اور اللہ کی نظر میں اس کا رتبہ بہت بلند ہے۔ صبر اور توکل کی طاقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2999۔ مومن کے معاملے پر تعجب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہے، اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے، اگر اسے کوئی دکھ پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کوئی آزمائش دے رہا ہے، اگر مشکل دے رہا ہے، اس میں بھی آپ کے لیے ہی خیر ہے، اور اگر آپ کو کوئی خوشی دیتا ہے تو اس میں تو خیر ہے ہی ہے۔ لیکن جو چیز آپ کو غمگین کر رہی ہے، لازم نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھ پہنچانے کے لیے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ سب کیا ہو، اس میں بھی آپ کے لیے خیر ہوگی، اور آگے جا کے آپ کو اس چیز کا بہت بہترین آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی اس میں میرے لیے خیر تھی۔ یہی فرق ہے مومن اور غیر مومن میں۔ دنیاوی آدمی جب کسی مسئلے میں پھنستا ہے نا تو ٹوٹ جاتا ہے، خود کو تباہ کر دیتا ہے، لیکن ایک مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے۔ انبیاء کی زندگیاں اور مشکلات میں ان کا کیا رویہ ہوتا تھا؟ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر ہم قرآن پاک کو غور سے پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو مختلف آزمائشوں سے گزارا، مختلف تکلیفوں سے گزارا۔ یہ اس لیے تھا کہ وہ امت کے لیے عملی نمونہ بن سکیں۔ کیا ان کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں تھی؟ اللہ تعالیٰ کا تو ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان تک ہر چیز پہنچاتا تھا، اللہ تعالیٰ خود ان کو سنتا تھا اور جواب دیتا تھا۔ تو کیا وہ اپنی زندگی سکون سے نہیں گزار سکتے تھے؟ لیکن ان پر بھی آزمائشیں آئیں۔ کیوں؟ تاکہ امت کو دکھا سکیں اور ایک نمونہ بن سکیں، جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہایت سخت آزمائش سے گزارا۔ ان کے جسم پر بیماری آ گئی، مال و دولت ختم ہو گیا، اولاد کا سایہ اٹھ گیا، لوگ بھی ان سے دور ہونے لگے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی شکوہ نہ کیا۔ انہوں نے صرف یہی دعا کی، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور یہ تو سب
سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 83۔ یہ دعا آج کے انسان کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب مشکل آئے تو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، شکایت نہ کرو، عاجزی رکھو اور اپنے دل میں رحم بھی رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل تو دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا تھا۔ کبھی باپ نے مخالفت کی، کبھی قوم نے آگ میں ڈالنے کی سازش کی، کبھی اللہ نے بیٹے کی قربانی کا حکم دے دیا، لیکن ان کا جواب ہمیشہ یہی تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 173۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ یہ الفاظ ایمان کی وہ چٹان ہے جو ہر مومن کے دل کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر آج ہم بھی اسی طرح یقین کر لیں نا اللہ پر، تو ہر پریشانی ہماری ختم ہو جائے گی۔ دنیاوی لالچ، دنیاوی جو ہمارے اندر ایک کہہ لیں کہ خواہشات ہیں، ان کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، جب فرعون نے ان پر ظلم کیا اور بنی اسرائیل سمندر کے کنارے پھنس گئے، پیچھے دشمن اور آگے سمندر تھا، تو بنی اسرائیل گھبرا گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین سے کہا، سورہ الشعراء آیت نمبر 62، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے معجزہ کیا کہ سمندر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا صبر اور توکل، کون واقف نہیں ہے اس سے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ بچپن میں والد اور والدہ کا سایہ اٹھ گیا، جوانی میں مکہ کے سرداروں نے مخالفت کی، وہ بھی برداشت کی، شیب ابی طالب میں 3 سال بھوک پیاس جھیلی، طائف میں پتھر کھائے اور میدان احد میں زخمی ہوئے، لیکن ان سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور اللہ پر بھروسہ کبھی کمزور نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 25:16، جب مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو۔ یہی وہ سبق ہے جو ایک مسلمان کی زندگی کا محور ہونا چاہیے۔ انبیاء کی ان کہانیوں سے ہمیں آخر سبق کیا ملتا ہے؟ صبر، دعا اور توکل انسان کو مشکلات سے نکالتے ہیں۔ دنیا کی پریشانیاں وقتی ہیں، اصل کامیابی تو اللہ کی رضا ہے۔ کوئی پریشانی اتنی بڑی نہیں جتنی بڑی اللہ کی طاقت ہے۔ آپ کی ہر مشکل بالکل چھوٹی سی ہے، کوئی مشکل اللہ کے آگے ٹکی نہیں سکتی۔ ہمارا رب بہت بڑا ہے، بہت مہربان ہے اور بہت رحیم ہے، تو آپ کی کوئی مشکل اس کے لیے بڑی نہیں ہے۔ جب انسان مشکلات میں پھنس جاتا ہے تو اکثر اس کے دل میں مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے، لیکن ایمان والے کے لیے ایک سب سے بڑی نعمت اور سہارا ہے دعا۔ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحاکم کی حدیث ہے یہ 18:16، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ یعنی جب دل ٹوٹ جائے، حالات بگڑ جائیں، تو سب سے طاقتور قدم یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اس سے دعا کرے اور اس کو پکارے۔ دعا قبول نہ ہونے کا گمان نہ کریں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت عرصے سے دعائیں کر رہے ہیں لیکن اللہ دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ المومن آیت نمبر 60، اور تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس آیت میں اللہ نے خود اپنی ذمہ داری بتائی ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن قبولیت کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ وہی چیز دے دیتا ہے، کبھی اس کے بدلے کوئی اس سے بڑی چیز عطا کر دیتا ہے اور اس سے مصیبت ٹل جاتی ہے، اور کبھی اس دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ دعا قبول ہونے کے 3 سٹیپس ہیں، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آخرت میں آپ کی جو دعا قبول نہیں ہوئی اس کا اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے، تو آپ یقین کریں کہ آپ خواہش کریں گے کہ کاش ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث نمبر 111 and 33،
جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تین میں سے ایک چیز ضرور دیتا ہے، یا وہی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے، یا کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے، یا آخرت کے لیے اجر ذخیرہ کر دیتا ہے، وہی چیز جو میں نے آپ کو ایکسپلین کی ابھی۔ دعا یقین کے بغیر نہیں ہوتی۔ دعاؤں میں سب سے اہم چیز یقین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے 3479، اللہ سے دعا کرو اور اس یقین کے ساتھ کرو کہ ضرور قبول کرے گا۔ یعنی دعا ایسے نہ کرو جیسے کوئی رسم ادا کر رہے ہو کہ ہاں دعا کر رہا ہوں، قبول ہوگی نہیں ہوگی، مطلب دل بے ایمان سا ہو آپ کا۔ ایسے نہیں، یہ یقین ہو کہ میرا رب سن رہا ہے اور وہ جواب ضرور دے گا۔ دعا کا ایسا مقصد ہونا چاہیے، ایسی نیت ہونی چاہیے۔ انبیاء کی دعاؤں کی مثالیں دیکھ لیں۔ قرآن میں کئی مقامات پر انبیاء کی دعائیں درج ذیل ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ مشکل وقت میں اللہ سے کیا کہنا چاہیے، جیسے کہ ایک بہت ہی خوبصورت دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، سورہ انبیاء آیت نمبر 89، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 5090، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ یہ دعائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ انبیاء مشکلات میں سب سے پہلے کس کو پکارتے تھے؟ اپنے رب کو۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ دعا مومن کی اصل طاقت ہے۔ دعا کو معمولی نہ سمجھیں، یہ آسمان اور زمین کو ہلا سکتی ہے۔ یقین اور عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اللہ ضرور جواب دیتا ہے۔ تو ہمیں مشکل کے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے پیارے بہن بھائیوں، زندگی کی مشکلات ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ ہمیں پرکھتا ہے تاکہ وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر سکے، زندگی کی آزمائشوں کے لیے تیار کر سکے۔ صبر اور توکل وہ 3 ہتھیار ہیں جو مومن کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ تو آج سے اپنے آپ سے وعدہ کریں، مشکل آئے تو کبھی بھی گھبرانا نہیں، ہمیشہ اللہ سے دعا مانگنی ہے، صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، اور دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ انجام ہمیشہ ایمان والوں کے لیے اچھا ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، سورہ الشرح آیت نمبر 6۔ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میرا آپ کے لیے اس ویڈیو کا وائنڈ اپ ایسے ہے، اگر آپ اس وقت پریشانیوں، دکھ اور مشکلات میں ہیں نا، تو ہمت نہ ہاریں۔ یاد رکھیں، رات جتنی لمبی ہو صبح ضرور ہوتی ہے، سورج ضرور نکلتا ہے۔ اس طرح غم جتنا بھی بڑا ہو، اللہ کی رحمت سے اسے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اللہ ہمیں صبر کرنے والا، دعا کرنے والا اور توکل کرنے والا بندہ بنائے، آمین۔ اور ہمیشہ مضبوط رہیں، اس چیز پر توکل رکھیں کہ اللہ ہر سچویشن میں ہمارے ساتھ ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور گین کیا ہوگا، اور اگر کیا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو صدقہ جاریہ بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ آپ کی ایک شیئرنگ سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، تو نیک کام میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ کائنڈلی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ لوگوں کا پیار میرا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میں آپ سب کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔